بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام موید جعفری ہے، آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون تین طرف سے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ چاروں طرف سے پھنس چکی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ کون کون سے طرف ہے، کون کون سے اطراف ہیں، بلکہ اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو آج بات چیت کا ایک دور رہا ہے صحافیوں کے ساتھ، اس حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہے، بہت اہم میسیجنگ ہے اس کے اندر، جو آپ کو بتائیں گے کہ اس کا بنیادی پرپس کیا ہے اور اس کا ایکچول مقصد کیا ہے ان لفظوں کا، اور وہ جو اس کے اندر چھپے ہوئے پیغامات ہیں آنے والے وقت کے لائے عمل کے حوالے سے بھی، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سب کے ساتھ ایک اور خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ خبر شیئر کرنے سے پہلے آپ سے جو ہے وہ ایک اور بات شیئر یہ کرنی ہے کہ یہ خبر جو میں آپ کو دینے لگا ہوں ان دو بڑی خبروں سے پہلے، وہ میں آج سے نہیں، وہ کو پچھلے میرا خیال ہے 1-1.5 ماہ سے میں آپ کو بار بار اس کی یاد دہانی کروا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ بلکہ 4-5 دن پہلے میں نے اس کو بریک بھی کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ منی بجٹ آنے والا ہے، حالات بہت خراب ہے، حکومت کا خسارہ بہت بری طرح سے سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ان کے ہاتھ سے چیزیں باہر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس حوالے سے کون سے وہ اطراف ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ وہ اس بات پر امید لگائے کھڑے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ شاید امریکہ کے صدر منتخب نہ ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو ابھی تک کہانی چل رہی ہے ڈیموکریٹس کے ساتھ، بائیڈن اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، وہ چلتی رہے۔ خان صاحب سے وہ غصہ ہوئے ہیں، خان صاحب کے لیے کوئی اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آتی، تو یہ معاملہ ایسے چلتا رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ مگر ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد حالات اکثر بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت کی فرسٹریشن ابھی ہوا کچھ نہیں ہے، مگر ایسا لگتا ہے، محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے حکومت کو پہلے سے اندازہ ہے کہ ان کے سر پر کوئی بہت بڑا پہاڑ گرنے والا ہے، یا واشنگٹن جو ہے وہ اب یقینی طور پر خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے گا۔ اور ٹرمپ صاحب کی آپ کو میں نے فطرت اور ان کی شخصیت کے حوالے سے کل والے ولاگ میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا، وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ایسا کیوں لگ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے ان کے لیے، دوسری جانب مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ وہی ہے جو اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر میں نے آپ کو دی تھی، اور اب وہ دوسرے حلقوں میں بھی گردش کر رہی ہے کہ خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے آمین کی ہے اس ایکسٹینشن کے اوپر۔ جو خان صاحب کا آج کا گفتگو ہے اور ان کا ٹویٹر پہ بھی اس گفتگو کے حوالے سے میسج ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ان دونوں چیزوں کے، ٹرمپ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی خان صاحب نے، اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی بات کی، مگر میں اس کا بھی آپ کو پرسپیکٹو سمجھاؤں گا، اس کا بھی تجزیہ دیتا آپ کو اس کی وجہ سمجھاؤں گا کہ وہ بنیادی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی بات کر لیتے ہیں جو چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی۔ تو دوسری جانب ان کو جو ان کا سب سے مضبوط ایلائی ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اس کو بھی وہ اپنے ہاتھ سے پھسلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حالات اور واقعات جو ہیں وہ ان کے قابو میں نظر آتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے۔ جیسا کہ ہم نے قانونی چارہ جوئی کے وقت دیکھا کہ کس طرح سے بال ان کے کورٹ سے نکل کر سیدھا بلاول بھٹو زرداری کے کورٹ میں آ گرا، اور جو اس کا صحرا گیا وہ سارے کا سارا بلاول بھٹو زرداری کو کریڈٹ گیا۔ ابھی تک اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بیٹس ان کے اوپر پلیس کیے بھی تھے اور ان کو اپنی جو ہے ان کی پشت پناہی کی بھی تھی، تو یہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کو ایسا کچھ بھی نہیں دے سکے جو کہ قابل قبول یا قابل ستائش ہو، جس کی وجہ سے وہاں پہ ان کے حالات اور واقعات کافی مخدوش ہیں۔ اگر تیسری جانب اگر آ جائیں، جو تیسرا بڑا مارکا مارنا تھا وزیر اعظم پاکستان نے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے، وہ بنیادی طور کے اوپر تھا معیشت۔ اور معیشت کی جہاں تک بات ہے، آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف سنتے رہے، آئی ایم ایف آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، آئی ایم ایف آ جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اور مسئلہ اب یہ ہے کہ آپ قرضہ تو جب لیتے ہیں اس کے بعد بھنگڑے ڈالنے تو بڑے کمال کی چیز ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہم دیوالیہ ہو رہے تھے اور ہم بچ گئے، مگر وہ قرضہ واپس کرنے اور اس قرضے کو چلتا رکھنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ جس سے آپ ادھار لیتے ہیں اس کی بھی کچھ شرائط ہوا کرتی ہیں، اور وہ شرائط جو ہے اس کے اوپر یہ بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ لمبا ولاگ ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، ٹیکس بوم کے حوالے سے ایک ولاگ ہے،
2-3 दिन پرانا ہی ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے، آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہاں سے اب معاملہ یہ ہے کہ IMF نے وقت سے پہلے اپنی ریویو کمیٹی جو ہے وہ پاکستان بھیج دی ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان سے تو وہ ٹیکس ریونیو کٹا ہو ہی نہیں رہا، تو اب وہاں سے بھی ان کی گردن جو ہے اس کے گرد رسی تنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ تو 3 جانب سے ادھر سے ہوگی، اور چوتھی جانب سے یہ ہے کہ ان کے جو ایلائز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کچھ خاص اچھے نہیں ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو اندر کی خبر اس وقت دے دوں کہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیچ جو سینرجی اگر لیٹس جسٹ سے کہ چلو 15% ہی تھی، تو وہ کہنا غلط بالکل نہیں ہوگا کہ وہ شاید کم ہو کر 5% یا اس سے نیچے آ چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے لاہور سے جب پوسٹرز پھاڑ کے اتارے گئے، وہ بھی اس چیز کا ایک ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ چلنے کے اوپر جو ایک اگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ ساری حکومت میں، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ پنجاب کے اندر ہم لوگوں کو سیاسی سپیس دیں گے، مگر وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کیا سپیس دینی ہے، ان کے اپنے پاس پنجاب کے اندر سپیس جو ہے وہ اتنی بری طرح سے شرنک ہو چکی ہے، تو وہ وہاں پر بھی بالکل پاورلیس نظر آتے ہیں، اور ان کی اپنی جو گریڈ ہے، اپنی ہرس ہے کہ بھی پہلے اپنا کارتے بچائیے، پھر بعد ہی دوسرے کو روٹی کھواواں گے، پہلے اپنے موجتے برکی چلی جائے۔ تو وہاں پر بھی ان کے آپس کے معاملات اس طرح سے آگے نہیں چل پا رہے، اور یہ ان کی جو کولیشن ہے اس کی حالات و واقعات بڑے مخدوش اور بڑے پریشان کن ہیں۔ تو چاروں طرف سے چاروں خانے چت تو نہیں ابھی کہا جا سکتا، مگر وہ چاروں خانوں کے اندر ان کی پوزیشن دن بدن وقت بوقت کمزور ہو رہی ہے، حالانکہ ان کو بہت بڑی سپورٹ ہے۔ اب سٹیکس، اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اس حکومت کے اندر سٹیکس بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو سیٹ اپ کھڑا کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے گروپس اور ادارے اور طاقتیں ہیں کہ جو ان کے گرنے کے اوپر ان کی زندگی میں بھی مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اب اپنا رسک، اب اپنا جو نقصان ہے اگر ہونے والا، اس کو ڈائیورسیفائی، انہوں نے اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسیفائی کر دی ہے، اس کو کہتے ہیں رسک پورٹ فولیو مینجمنٹ یا رسک میٹیگیشن کر لیا انہوں نے۔ ان کا ایک طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی، اور دوسری جانب سے جو آپ کو میں نے خبر کل دی تھی، خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ اب سیدھے ہو چکے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے واقعی پریشانی کا اس وقت سما آ چکا ہے۔ اب خان صاحب کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اوپر بات لے کے آ جاتے ہیں خان صاحب کی آج کی جو گفتگو ہے اس جانب۔ اس سے آپ کو کیا، ایک تو جو سب سے کلیدی اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک لائن بولی ہے کہ میری رہائی پاکستان سے ہوگی، کسی باہر کے انفلوئنس کی وجہ سے نہیں، پاکستان کے اندر سے ہوگی۔ اب یہ جملہ انتہائی معنی خیز ہے، اس کو آپ سیدھی ایک سادہ لائن مت سمجھیں۔ اس کے علاوہ آپ جیسا کہ اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ کہاں سے ہوگی اور کیوں ہوگی۔ اب اگر آپ دیکھیں، میں نے آپ کو کانٹیکسٹ بتایا تھا کہ کس طرح ٹرمپ نے نواز شریف کو کال کی، مریم نواز شریف نے اس کو میڈیا ٹیم کے تھرو ایک اشتہار بنا کے چلا دیا، ٹرمپ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا اس کے اوپر، ریجنل پاورز کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، باقی جو پاکستان مخالف فورسز ہیں ان کی طرف سے پریشر آیا اور وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ٹرمپ اور خان، اینڈ رائٹ دس ڈاؤن، وہ بہت احتیاط کے ساتھ اور پراپر سیاسی لوگ جس طرح سے لیڈر ہوا کرتے ہیں اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں۔ نہ وہ منہ کھول رہا ہے، نہ وہ کچھ بول رہا ہے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں یا یہ کر دوں گا یا میں وہ کر دوں گا۔ اور عمران خان بھی انتہائی فور اے چینج کہ کوئی بہت ریش بات کرنے کی بجائے وہ بھی اپنی کارڈز کو ویری کلوز ٹو ہز چیسٹ رکھ کر بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ واشنگٹن میں جو نئی ایڈمنسٹریشن آئے، جو نئی حکومت آئے، وہ نیوٹرل ہو، بائیڈن کی طرح بائسڈ اور ہمارے خلاف متعصب نہ ہو۔ خان صاحب نے اس چیز کے اوپر زور دیا۔ اور اس کے علاوہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی ان کے آنے کے بعد پھر آپ کی جو رہائی ہے اس میں، انہوں نے کہا کہ میری رہائی وہاں سے نہیں، یہاں سے ہی ممکن ہوگی۔ تو یہ انڈورسمنٹ ہے کس چیز کی؟ کہ جو تعلقات جس کی وجہ سے رہائی رکی ہوئی ہے وہی ٹھیک ہوں گے تو یہاں سے ہوگی نا۔ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جسٹ جنرل عاصم منیر، ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف، اور خان صاحب، یہ تو اب میں کہتا ہوں کہ پرانی خبر ہوگی۔ یہ بات کہتے ہوئے بھی جو ہے وہ بندہ کہتا ہے یار یہ تو سب نہیں پتا ہوئے گا، اس بارے گال کرنے کی لوڑ ہے۔ پر بات یہ ہے کہ وہاں سے چونکہ اب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس کی وجہ سے نون لیگ بھی پریشان ہے، تو اس وجہ سے خان صاحب وہ فینسز مینڈ ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے معاملات ختم ہوں گے اور باہر
آنے کے خان صاحب کے راستے کھلیں گے، اور جو کہ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو ڈیٹ بھی دے چکا ہوں کہ کب یہ سب کچھ ممکن ہو پائے گا. اس کے لیے آپ پچھلا بلاگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ خان صاحب نے جسٹس کہہ رہا ہوں عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کہا کہ بھی یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، مگر کوئی سخت انتہائی پیچیدہ یا انتہائی کوئی انکریمنیٹنگ ابریسو زبان استعمال نہیں کی. یہ انتہائی اہم بات ہے. خان صاحب کی شخصیت کو آپ جانتے ہیں. خان صاحب الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ جو ہیں وہ پریشانی نہیں لیتے. جو ان کے جذبات ہوتے ہیں، جو ان کے دل کا اور دماغ کا حال ہوتا ہے، وہی بیان کرتے ہیں. ہی لائکس ٹو اسپیک ہز مائنڈ. اینڈ جب وہ ایسا نہ کریں، جب وہ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں اور احتیاط برتیں تھوڑی ہو چاہے وہ، تو اس کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے ہے کہ انہوں نے جہاں پر obviously اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھی بہت کمال ہو گیا جی، آرمی چیف کی مدت ملازمت بڑھ گئی ہے، مجھے تو بڑی دلی خوشی ہے یا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سیاسی معاملات کو اس طرح سے نہیں ڈیل کیا جاتا. جس طرح سے جنرل عاصم منیر کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اسی طرح خان صاحب بھی نہیں کہہ سکتے. بالکل اسی طرح جس طرح ٹرمپ اور خان صاحب. تو اس وقت آپ کو ایک بہت ہی سبلیمنل لیول کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے ہنٹس ہیں، بہت باریک باریک پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ کو یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ انڈر دا سرفیس ہو کیا رہا ہے. اور خواجہ آصف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، مریم نواز شریف ہوں یا کوئی اور ہوں، وہاں پر یہ تلملاہٹ کیوں ہے؟ وہاں پر لفظوں میں اتنی سختی کیوں ہے؟ وہاں پہ ٹرمپ کے خلاف باتیں کیوں ہیں؟ وہاں پر خان صاحب کی عدلیہ کے فرنٹ کے اوپر معاملات میں سے ریلیف پر مسئلے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سب اس وقت شدید خوف میں اور شدید انسرٹنٹی کا شکار ہے. جبکہ خان صاحب کی آواز اگر آپ سنیں، انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے کی، ایک بہت بڑی ریلی کی، احتجاج کی کال بھی آج دے دی، ڈیٹ مینشن نہیں کی. مگر اس کو بھی آپ کانٹیکسٹ میں سمجھیں کہ جب آپ نیگوسیشن ٹیبل پر ہوتے ہیں تو آپ اپنا جو بارگین ہے اس کو کبھی بھی دوسرے کے حال پہ اور ہاتھ پر نہیں چھوڑ دیا کرتے. آپ اپنا ویپن، اپنا ایک بیک اپ ہمیشہ اس کو دکھاتے ہیں کہ بھائی اگر یہ نہ ہوا تو یہ میرا ریڈی ہے. تو جو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ایک بہت بڑی موومنٹ، ایک بہت بڑی ریلی ریڈی کر لی جائے اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کب آپ کو سڑکوں پر آنا ہے، تو یہ بھی اسی پولیٹیکل پروسیس کا ایک حصہ ہے، اسی بات چیت کا ایک عنصر ہے جو کہ اس پورے کھیل کے اندر جو شطرنج کی بازی اس وقت بچھی ہوئی ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور کرے گا، اگر واقعات اور معاملات جس طرح سے ابھی کھڑے ہیں اس طرح سے طے نہ پائے تو. اب انہوں نے جو عدلیہ کے حوالے سے بھی بات کی، عدلیہ کے حوالے سے بات کرتے انہوں نے وہی بات کی کہ عدلیہ جو ہوتی ہے وہ آزاد ہوا کرتی ہے، مگر اب جو ہے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا حال ہو گیا ہے پاکستان کا عدلیہ کا. ایک طرف جو ہے آپ نے اس کو پارلیمنٹ کے اور سیاستدانوں کے نیچے لگا کے رکھ دیا ہے، سیپریشن آف پاور ختم ہو گئی ہے، عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کے اوپر ظاہری بات ہے کہ پرنسپل سٹینس ہے، نتھنگ نیو اباؤٹ اٹ، یا کوئی بہت زیادہ کوئی دھماکہ خیز بات نہیں ہے. جو باتیں دھماکہ خیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. ایک تو کہ میں آزاد ہوں گا، میں بری ہوں گا، میں جیل سے باہر آؤں گا تو یہاں سے آؤں گا، وہاں کے کہنے سے نہیں آؤں گا. اس کے دو وجہ ہیں، اس لائن کی دو وجوہات ہیں، پھر بتا دوں. ایک یہ کہ وہ کسی صورت یہ بات کسی جگہ پر ہونے یا اون نہیں کریں گے کہ بھی مجھے بیرونی مداخلت سے یہاں پر کوئی ریلیف ملی ہے. پی ٹی آئی والے جتنا مرضی ڈھول پہ جاتے رہیں، پی ٹی آئی والے اس بات کو مطلب ٹھیک ہے، وہ ہر بندہ جو ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ ہے وہ کوئی سیاستدان تو نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی پنڈت تو نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. وہ تو چاہتے ہیں خان صاحب باہر آئیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس کو کرنا چاہیے. خان صاحب یہ اون نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سٹانس رہا ہے کہ بیرونی مداخلت کے میں خلاف ہوں، اور ساری زندگی وہ یہ تانا لے کر نہیں پھر سکتے اپنی سیاست کا کے اوپر دھبا کہ بھی مجھے باہر سے کسی نے انٹروین کر کے تو ریوائیو کروایا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے معاملات اگر حل ہونے ہیں تو وہ اسی شخص نے کرنے ہیں جنہوں نے خراب کیے تھے. تو ایک یہ بڑا ہے معاملہ. دوسرا جو بارگیننگ چپ میں نے آپ کو بتائی وہ ہے. تیسرا جو الفاظ استعمال کیے خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کی اور سروسز چیف کی ایکسٹینشنز کے حوالے سے، وہ بھی ایک بہت بڑا ہنٹ ہے. اب جاتے جاتے آپ کو جو آنے والے دنوں میں جو بات کرنا چاہتا تھا مگر چیزیں بہت کٹی ہوئی تھی، وہ
آئینی بینچ کے حوالے سے ہے. اس کے اوپر میں پہلے تو بات کر چکا ہوں کہ کون کون جو ہے وہ چودھری بن چکا ہے اور کس طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ایک قسم کی ایک ڈمی بن کے رہ گئی ہے. مگر آپ کو جو ایک انتہائی اہم بات ہے، ایک تجزیہ ہے اس کے حوالے سے، وہ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.